نکالا اور مینار نور عطا فرما دیا۔ میں اس پہ ایک ریفرنس دے دوں، آپ کو ایک حوالہ دے دوں کہ ہماری عزت حضور کی وجہ سے کیسے، اس پر ایک ریفرنس لے لیں، حوالہ۔ ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، مفسر ہیں حافظ ابو الفدا ابن کثیر۔ انہوں نے قرآن حکیم کی سورہ شورا اس کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اور انصار مدینہ کی کوئی بحث ہو گئی۔ وہ کہتے ہم افضل ہیں، وہ کہتے کہ ہم افضل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اس لیے لنا الفضل علیکم، ہمارا تم پر فضل ہے، یعنی ہماری فضیلت زیادہ، ہم تم سے افضل ہیں۔ انصار کہتے ہیں کہ ہم تم سے افضل ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا کہتے ہیں کہ بولیے ہم افضل ہیں۔ جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو آقا علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو حضور خود تشریف لے آئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب کیا، انصار مدینہ، یا معشر الانصار الم تکونوا اذلۃ فاعزکم اللہ بی، کیا تم ذلیل نہیں تھے، کیا تم رسوا نہیں تھے، کیا تم خوار نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کے ذریعے سے تمہیں عزت عطا فرمائی۔ الم تکونوا ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی محمد مصطفیٰ کے صدقے سے۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح بات کی، پھر حضور نے فرمایا، توجہ رکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب تم مجھے یہ کہو کہ آپ بھی تم مدینہ آئے مکہ سے تو ہم نے آپ کو پناہ دی، کہو مصطفیٰ جلال میں، تم بھی کہو تم نے مجھے پناہ دی، کہو تم بھی کہو کہ میرے پاس مال نہیں تھا تو تم نے ہماری مدد کی، کہو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام یہ جملے بول رہے ہیں تو انصار نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دیے اور جھک کر کہا یا رسول اللہ بس فرما دیں، ہمارا مال بھی آپ کا، ہماری اولاد بھی آپ کی، ہماری عزت بھی آپ کی، ہمارا احترام بھی آپ کا، ہمارا سارا کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت ملی کس کا صدقہ؟ حضور کا۔ ہدایت ملی کس کا صدقہ؟ یہاں ایک اور ضمناً ایک بات سن لیں، دین ملا، جنت ملی حضور کے جوڑوں کا صدقہ۔
میں ریفرنس ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا، حوالہ۔ جنت ملی حضور کے نالین کا صدقہ۔ نالین سمجھتے ہیں؟ بولیے، نالین سمجھتے ہیں؟ حضور کے جوتوں کا صدقہ۔ آپ کہیں کہ یہ آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں حوالہ دیتا ہوں، اٹھائیں صحیح ستہ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آقا علیہ السلام اٹھے اور کہیں چلے گئے۔ ہم انتظار کرتے رہے لیکن آقا واپس تشریف نہ لائے۔ ہم بھی اٹھے فردن فردن، کچھ گروپ کی شکل میں، کہ دیکھیں آقا کہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی نکل گیا دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے کہ میں چلا گیا ایک باغ میں، میں نے کہا یہاں لگتا ہے حضور یہاں ہوں گے۔ کہتے میں وہاں چلا گیا تو آقا وہیں تشریف فرما تھے، اسی باغ میں۔ کہتے جب میں اندر گیا باغ میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فما شانک یا ابا ہریرہ، ابا ہریرہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ہم پریشان تھے کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ میرے جوڑے اٹھا، میرے جوڑے اٹھا، پکڑ، میرے جوتے پکڑ لے۔ جوتے پکڑ لیے، مسلم شریف ہے، جوتے پکڑ لیے۔ اب اس کو تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی انہوں نے بھی نقل کیا اس حدیث سے بات۔ جوڑے اٹھا لیے جی یا رسول اللہ، اٹھا لیے ہیں۔ اب جب جوڑے اٹھائے ہیں تو پتہ نہیں کیا منظر ہوگا کہ وہ یہاں رکھ لیے یا یہاں رکھ لیے، کہاں رکھ لیے؟ حضور کے جوڑے ہیں نا، جن جوڑوں کی عرش بھی قدر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے جوڑے پکڑ لیے، فرمایا یہ جوڑے اپنے پاس رکھو اور ایک پیغام لے جاؤ، باغ کے باہر چلے جاؤ، لوگوں کو میرے یہ جوتے دکھاتے جاؤ اور ساتھ ایک پیغام دیتے جاؤ کہ جس نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ دخل الجنہ، یہ میرے جوتے دکھاتے جاؤ، جو بھی صاحب ایمان تمہارے سامنے آئے، جو میرا صحابی تمہارے سامنے آئے، اس کو پہلے میرے جوتے دکھانا، پھر پیغام دینا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، جس نے دل سے یہ گواہی دی، یہ جوتے بھی دیکھتے جاؤ اور جنت کی بشارت بھی سنتے چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بھی حضور کے قدموں کا نہیں، جوتوں کا ہے۔ قدم تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، حضور کے جوڑوں کا صدقہ ہے، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عزت، ہمارا احترام، ہماری مال و دولت، ماں باپ، دین ایمان، گھر بار، سارا کچھ کس کا صدقہ ہے؟ بولیے، نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسیں تے کھانے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ اس لیے اس پہ ناز کیا کرو، ناز کیا کرو کہ ہم حضور کے غلام ہیں،
حضور غلامی میں قبول کر لیں اور کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی، سورۃ الاحزاب، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ عام پڑھتے ہیں آپ، عام پڑھتے ہیں نا؟ بے شک اللہ اور اس کے بولیے اور اس کے بولیں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، نہیں سارے فرشتے، کیا سارے فرشتے۔ اب یہ جو میں نے سارے فرشتے کہا ہے، اب اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں، فرشتے نہیں بلکہ سارے فرشتے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے بولیں سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے، اے مومنوں، اے صاحب ایمان، تم بھی صلو علیہ، میرے نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم بھی درود بھیجا کرو، وسلموا، اور سلام بھیجا کرو، تسلیما۔ یہ تسلیمہ کیا ہے؟ تسلیمہ دیکھیں، جب سلو فرمایا کہ درود بھیجو، سلمو فرمایا سلام بھیجو، سلو کے ساتھ مصدر نہیں ہے، سلو کے ساتھ مصدر نہیں، سلمو کے ساتھ مصدر بھی لائے، سلو درود بھیجو، سلمو سلام بھیجو، سلو کے ساتھ مصدر نہیں، سلمو کے ساتھ مصدر بھی ہے، سلمو پر بات مکمل ہو رہی تھی لیکن تسلیمہ فرمایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اے ایمان والو، تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو اور سلام ایسے بھیجا کرو جیسے بھیجنے کا حق ہے، جیسے بھیجنے کا حق ہے، یعنی کثرت کے ساتھ، کیا کثرت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھا کرو۔ اب آئیے، ان اللہ و ملائکتہ، سب سے پہلے تو یہ فرمایا ان، اب اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ انا نہ بھی کہے، یعنی بے شک نہ بھی کہے، تو اللہ کا کلام ہے، کسی کو کوئی شک رہتا ہے؟ انا بے شک، یعنی اس پہ شک نہ کرنا۔ باری تعالیٰ تیرے کلام پر کون شک کرے؟ آیت کے اندر سے یہ چیز مل رہی ہے، جو میں جملہ بول رہا ہوں ممکن ہے بعض ذہنوں میں شک پیدا ہو، کیوں کہ ہمیشہ پروٹوکول، کیا پروٹوکول ہمیشہ چھوٹا بڑے کا بیان کرتا ہے، مرید پیر کا پروٹوکول بیان کرتا ہے، شاگرد استاد کا پروٹوکول بیان کرتا ہے، بیٹا باپ کا پروٹوکول دیتا ہے،
چھوٹا اسسٹنٹ کمشنر، چھوٹا افسر اپنے سے بڑے کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کا پروٹوکول دے گا، ٹاؤن ناظم چیئرمین ڈسٹرکٹ چیئرمین کا پروٹوکول دے گا، آپ کا کوئی ایم پی ایم این اے منسٹر کا یا چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا پروٹوکول دے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ وزیر اعظم کسی ڈی سی کا پروٹوکول دے رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اندر مرید بیٹھا ہو، باہر پیر صاحب کھڑے ہوں اور وہ پیر صاحب لوگوں کو بتائیں کہ میرے مرید اندر بیٹھے ہیں، ان کے آداب یہ ہیں، ان کا پروٹوکول یہ ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ مرید بتائے گا کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے، ان کی خدمت میں جانا ہے تو ان کے یہ آداب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹا ہمیشہ اکثر بڑے کے پروٹوکول کی بات کرتا، بڑے کا ذکر کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیر صاحب بار بار مرید کا ذکر کرتے چلے جائیں، استاد بار بار اپنے شاگرد کا ذکر کرتا چلا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جملہ ارشاد فرمانے سے پہلے فرمایا اِنَّا، خبردار یہ جو جملہ بول رہا ہوں اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری کائنات کا اکیلا وحدہ لا شریک رب ہے، پالنے والا ہے۔ میری شان سب سے بلند ہے، بلند سے بلند تر ہے، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں، میری ہمسری کرنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی میرے برابر، نہ کوئی اعلیٰ، سارے مجھ سے نیچے ہیں، کیونکہ ساری کائنات کا خالق ہوں۔ لیکن میں نے اپنے مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنایا ہے، کل کائنات کا پیشوا بنایا ہے، مربی بنایا ہے، مرشد بنایا ہے، قائد بنایا ہے، اور اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ میں خود خدا ہو کر اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ میں اللہ ہو کر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساری دنیا میری بارگاہ میں سجدے کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا سجدے چھوڑ دے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کی شان سجدوں سے بالا، نمازوں سے بالا ہے، ہماری بندگی سے بالا ہے، وہ بلند سے بلند تر ہے۔ لیکن شان مصطفیٰ دیکھو، فرمایا ان اللہ، کوئی شک نہ کرے، اللہ اللہ ہو کر اپنے حبیب پر درود پڑھتا رہتا ہے، اور ساتھ فرشتوں کو بھی ملایا ہے کہ فرشتوں تم بھی آؤ۔ میں نے جو ترجمہ کیا تھا سارے فرشتے، پہلے تو یہ سن لیں سارے فرشتے کیسے ترجمہ کیا۔ علامہ صاحب تشریف فرمایا، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ جب بھی کسی نام کی جمع، جس کو آپ ناؤن کہتے ہیں، کلیکٹیو ناؤن کہہ لیں، کسی بھی نام کی جمع جب کسی اسم ضمیر کی طرف نسبت پا رہی ہو یا اس کو اضافت کی جا رہی ہو کسی اسم ضمیر کی طرف، مثلا کلیکٹیو ناؤن ہے، اس میں جمع ہے، جیسے ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے،
ملک فرشتہ اور ملائکہ فرشتے. اب جب ملائکہ کہا تو اس کے آگے اس میں ضمیر آ رہی ہے وَمَلَائِكَتَهُ. ملائکتہ ہو ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہے. اللہ ہے. ملائکتہ یعنی اس کے فرشتے. جب ملائکہ کی نسبت ہو کی طرف کی جائے تو اس میں کلیت کا فائدہ ملتا ہے, اس میں تمامیت کا فائدہ ملتا ہے. یہ بیٹھ جائیں, بیٹھ جاؤ. اس میں ٹوٹیلٹی کا فائدہ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے نام سارے فرشتے باری تعالی سارے فرشتے کیسے؟ سارے فرشتے مدبرات الامر ہیں. ہر فرشتہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے. کوئی بارش برسانے پر مامور, کوئی رزق پر مامور, کوئی حساب کتاب لکھنے پر مامور, کوئی قبر میں منکر نکیر ہے, کوئی ہر جمعرات کو شام کو آئے اور صبح کو حساب کتاب لے جائے. 70,000 مدینہ میں آئیں اور 70,000 صبح آئیں, 70,000 شام کو آئیں. کوئی جان نکالنے پر مامور ہے تو باری تعالیٰ پھر سارے فرشتے کیسے؟ فرمایا سارے فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ تم اپنا اپنا کام کرتے چلے جاؤ. جب درود و سلام کی باری آئے کام بھی کرتے چلے جاؤ, درود و سلام بھی. وہ فرشتہ نہیں رہتا جو مصطفیٰ پر درود نہ بھیجے. اے فرشتے, اگر تو فرشتوں کی صف میں رہنا چاہتا ہے, فرشتہ بننا چاہتا ہے, تو آ میرے ساتھ مل کر. وہ شان دیکھو محمد مصطفیٰ کی. ہماری مائیں قربان, ہمارے باپ قربان, ہماری عزتیں قربان. آج اعتراض کرتے ہو کہ عید میلاد النبی کہاں لکھا ہے؟ عید الفطر مصطفیٰ کا صدقہ, عید الاضحیٰ مصطفیٰ کا صدقہ, نماز مصطفیٰ کا صدقہ, یہ مسجدیں مصطفیٰ کا صدقہ, حج مصطفیٰ کا صدقہ, بلکہ ہمارا ایمان مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آؤ فرشتوں میرے ساتھ مل جاؤ. اب یہاں ایک اور بڑی بات. اللہ پاک جب بھی اپنی بات کرے تو اس کی شان اور فرشتوں کی شان اور دیکھیں ایک بڑا افسر ہے, بڑا افسر وزیر اعظم ہے. مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ بلا تمثیل. ایک وزیر اعظم ہے, اس کے ساتھ اس کا چپڑاسی ہے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. اس کے ساتھ اس کا نان بھائی ہے. جب وزیر اعظم جائے گا کہیں تو وہ کہے گا میں آ گیا ہوں, ایسے ہی کہے گا نا, یا اس کو بھی ساتھ ملائے گا کہ ہم آ گئے ہیں. اس نے تو جانا ہی جانا ہے, وہ تو پورا سکواڑ جاتا ہے, انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے. وہ یہی کہے گا کہ میں پہنچ گیا ہوں. کوئی افسر کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 10 لوگ بھی ہوں ملازم, تو یہ نہیں کہتا کہ ہم آ گئے ہیں, وہ کہے گا میں آ گیا ہوں. یہ تو ہے دنیا کی بات, یہ تو دنیا کی بات ہے. مالک کیا فرما رہا ہے؟ مالک نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یصلی و ملائکتہ یصلون, کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں.
یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم سب مل کر درود بھیجتے ہیں۔ ورب فعل اپنے لیے الگ نہیں لایا، یصلی نہیں فرمایا، بلکہ یصلون کہہ کر دنیا کو بتا دیا کہ جب مصطفیٰ پر درود و سلام کی باری آتی تو فرشتے اور میں کٹھے ہو جاتے۔ اے ایمان والو تم بھی آ جاؤ، اے ایمان والو تم بھی آ جاؤ، میں رب ہو کر پڑھ رہا ہوں، برکات نازل کر رہا ہوں، رحمتیں نازل کر رہا ہوں، میرا درود رحمت بن کر اترے۔ جب تم پڑھو گے، تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود بھیجو گے، میرا درود ادھر سے رحمت بن کر مصطفیٰ پر اترے، تمہارا درود پڑا تمہارے اوپر رحمت مصطفیٰ بن کر اترے، مدینے والے کی رحمت آئے گی، اور جتنا جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے میں تمہیں اٹھاتا چلا جاؤں گا۔ تمہیں یہاں ایک اہم بات، میری بات ساری درود و سلام پہ ہی ہے، جتنی دیر بھی آپ بیٹھے ہیں، اور جیسے مجھے پتہ چلا کسی کو نیند آ گئی ہے تو میں نے بس کر دینا ہے، اور یہ بات ان کی ہے۔ اگر نیند آئے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کمزوری ہے ایمان میں۔ توجہ سے بیٹھے، بولیے سجا علامہ صاحب دی گال تو ہم زیادہ سمجھ آئی، سجا فرشتہ کھبا دایاں، اور اس کا کیا کام ہے؟ نیکیاں لکھنا۔ کیا؟ نیکیاں لکھنا۔ اس کا کیا کام ہے؟ بدیاں لکھنا، گناہ لکھنا، برائیاں لکھنا، خطائیں لکھنا، سیئات لکھنا۔ جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو دایاں فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، یہ ریسٹ پہ ہوتا ہے، یہ ریسٹ پہ ہوتا ہے، اس وقت یہ لکھ رہا ہے سب کا، اور یہ ریسٹ پہ ہے یا نہیں؟ جب ہم چلے جائیں گے پھر یہ ریسٹ پہ ہوگا، اور 24 گھنٹے یہ زیادہ نیکیوں والا ریسٹ پہ رہتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں پاکستانی جو ہیں۔ یہ جب لکھتا ہے تو یہ ریسٹ پہ، جب یہ لکھتا ہے تو یہ ریسٹ پہ، سمجھ آ رہی ہے؟ جب نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تو برائیوں والا خاموش آرام سے بیٹھا ہے، برائیاں لکھی جا رہی ہیں تو نیکیوں والا خاموش۔ آپ محفل میں ہیں، یہ حرکت میں ہے، یہ ریسٹ پہ ہے۔ آپ کوئی برائی کر رہے ہو، یہ حرکت میں اور یہ ریسٹ پہ۔ آپ حج کر رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، آپ اذان پڑھ رہے ہیں، آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، نیکیوں والا مصروف عمل ہے، یہ ریسٹ پہ ہے۔ یعنی بیک وقت دونوں حرکت میں، بولیے توجہ ہے، بیک وقت دونوں حرکت میں نہیں آتے، لیکن جب درود و سلام پڑھا جائے دونوں ہی حرکت میں آتے ہیں۔ یہ بھی کیسے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب درود و سلام مجھ پر پڑھا جائے یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ فرشتہ برائیاں مٹاتا ہے، دونوں بیک وقت۔ درود و سلام ایسی عبادت ہے، بیک وقت نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور برائیوں والا برائیاں ساتھ ساتھ مٹا رہا ہے، اور یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ ادھر فرشتے نیکیاں لکھ رہے، برائیاں مٹا رہے،
فرمایا مصطفیٰ کریم نے اوپر اللہ، جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے اسی لمحے مولا بھی اس کے درجے بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اب آئیے نماز، یہ ہم نے ایسے ہی جناب وہ جی درود و سلام نماز سے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، آپ پڑھ رہے ہیں کہاں لکھا، یہ کھڑے ہو کر کہاں لکھا، یہ بیٹھ کر کہاں لکھا۔ محبت دلیل نہیں مانگتی، محبت ہو تو عیب بھی نظر نہیں آتا، چاہت ہو تو عیب نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے نماز کو، توجہ رکھیے گا، نماز کو وقت کے اندر قید کیا۔ اب اس وقت 11:30 ہو گئے جی، اس وقت آپ فجر پڑھ سکتے ہیں؟ بولیے ظہر نہیں، کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ آپ نماز آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ روزہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں جی علامہ صاحب یاسر صاحب مجھے اجازت دیں، میں 4 بجے روزہ کھول لوں شام کو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اجازت دیں گے؟ نہیں۔ یہ دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ فجر سے لے کر مغرب تک روزے کا وقت مقرر، ذی الحج کے مہینے میں حج کا وقت مقرر، زکوٰۃ کے لیے نصاب مقرر، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب پر وقت کی قید لگائی ہے، ان کو مقید کیا ہے۔ لیکن درود و سلام ایسی عبادت ہے وقت کی قید نہیں، فرمایا جب بھی پڑھو قبول ہی قبول ہے، کوئی بھی عبادت رد ہو سکتی ہے، درود و سلام رد نہیں۔ درود و سلام رد نہیں ہو، سب پر وقت کی قید لگائی عبادات پر، لیکن درود و سلام پر کوئی قید نہیں۔ نماز کس کی سنت؟ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ بولیے اللہ کس کی نماز پڑھے؟ ہم سب تو اس کی پڑھتے ہیں نا۔ اس کے لیے حکم خدا، سنت مصطفیٰ۔ نماز کس کی سنت؟ حضور کی۔ روزہ کس کی سنت؟ حضور کی۔ حج کس کی سنت؟ حضور کی۔ یہ ساری سنتیں حضور کی ہیں، اور درود و سلام کس کی سنت؟ بولیے اللہ کی۔ اللہ کا درجہ بلند یا حضور کا؟ بولیے میرا ساتھ دیتے چلے جائیں۔ درجہ بلند کس کا؟ اللہ کا۔ حضور کا درجہ اللہ کے برابر کم ہے، نیچے ہے۔ جب اللہ کا درجہ بلند تو اس کے عمل کا درجہ بھی بلند، اس کی سنت کا درجہ بھی بلند۔ حضور کی سنت اور اللہ کی سنت برابر نہیں۔ نماز حضور کی سنت، درود و سلام اللہ کی سنت، حج حضور کی سنت، درود و سلام اللہ کی سنت، روزہ حضور کی سنت، درود و سلام اللہ کی سنت۔ جب اللہ کی سنت بلند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ساری نمازیں ایک طرف، سارے روزے ایک طرف، سارے حج ایک طرف، درود و سلام۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
آپ کہیں جی نمازیں بس ٹھیک ہے، علامہ صاحب نے آج تو معاف ہی کر دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے آخر میں علامہ صاحب نے فرمایا اللہ ہمیں سب کو نمازی بنائے۔ فرض عبادات کے بعد، فرض عبادات کے بعد سب سے اعلی عبادت درود و سلام، سب سے اعلی عبادت۔ نماز ممکن ہے رد ہو جائے، حج ممکن ہے قبول نہ ہو، روزہ ممکن ہے رد ہو جائے، لیکن درود و سلام رد نہیں ہوتا، بلکہ درود و سلام جس عبادت کے پہلے اور جس عبادت کے بعد ساتھ لگا دیا جائے، وہ عبادت اگر قبول نہیں بھی ہونی تھی، مولا درود و سلام کا صدقہ قبول فرماتا ہے۔ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، یہ اذان سے پہلے کدھر لکھا ہے؟ اچھا آپ بتائیں کہ کدھر لکھا ہے نہ پڑھیں؟ دیکھیں ایک مثال ہے، یہاں مین روڈ کون سا ہے قریب؟ جی سمندری روڈ۔ سمندری روڈ پہ کبھی کسی نے یہ کتبہ یا یہ بورڈ لکھا ہوا پڑھا ہو بھی یہ روڈ ہے اس پہ گاڑی چلائیں، یہ روڈ ہے اس پہ ٹرک چلائیں، یہ روڈ ہے اس پر بس چلائیں؟ کبھی کسی نے پڑھا؟ توجہ ہے جی؟ کبھی کسی نے پڑھا؟ بھئی روڈ ہے ہی اس لیے، روڈ ہے ہی اس لیے، منع نہیں ہے۔ منع وہاں ہوتا ہے جہاں جانا منع ہو، وہاں لکھا ہوتا ہے یہ شارع عام نہیں ہے، یہ شارع عام نہیں ہے، بھئی ادھر جانا منع ہے۔ جب مولا فرما رہا ہے درود سلام جب بھی پڑھو قبول ہے، تو اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو کوئی تو دلیل لاؤ نا بھی یہاں تو منع تھا اذان سے پہلے، تم نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمیں کہتے ہو دلیل لاؤ، کوئی تم بھی تو دلیل لاؤ۔ آپ دلیل لائیں، دلیل عدم جواز کی ہے۔ جب اللہ نے قید نہیں لگائی نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں، وہ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ بھی جب مولا نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بھی مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ تو جب کہا جب بھی مانگو تو بھائی تم سوتے ہوئے مانگو تب بھی قبول کرتا ہے، تم موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے مانگو تب بھی قبول کرتا ہے، تم نماز جنازہ سے پہلے مانگو یا بعد میں مانگو وہ قبول فرماتا ہی فرماتا ہے۔ جب اس نے پابندی نہیں لگائی تو میں اور آپ پابندی لگا سکتے ہیں؟ بولیے ہم کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز کے بعد درود و سلام کیوں پڑھا، پہلے کیوں پڑھا، اذان سے پہلے کیوں پڑھا، اذان کے بعد کیوں پڑھا، اس کا یہ اعتراض بنتا؟ بولیے نہیں بنتا۔ مولا فرماتا ہے تم باہر کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں نماز کے اندر پڑھاتا ہوں۔ تم باہر نہ پڑھو، آؤ نماز کے اندر پڑھاتا ہوں، ہے تو میری عبادت، نماز ہے تو اللہ اکبر۔ اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ کے امتحان ہو گئے، اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ کے آپ شاباش، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے تکبیر تحریمہ کا کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا اب کسی بھی شخص سے کلام حرام ہو گیا، کسی شخص سے کلام حرام ہو گیا۔ آپ مسجد میں آئے، علامہ صاحب قاری صاحب یہاں موجود تھے، آپ نے کہا قاری صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر۔ اب آپ قاری صاحب کو کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، کیا ہوگا؟ نماز
ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ نماز تو تھی اللہ کے لیے، تو کلام کیا غیر اللہ سے، نماز ٹوٹ گئی. آپ کہیں السلام علیکم تب بھی نماز گئی، وہ کہیں السلام علیکم، آپ نماز کے اندر کہیں وعلیکم السلام تب بھی نماز گئی. اب ذرا شان مصطفیٰ بھی دیکھو، اس کے حبیب کی شان دیکھو. تکبیر تحریمہ بھی کہلوا دیا. آؤ قیام کرو، خبردار کسی غیر سے کلام کیا یا کسی غیر سے سلام لیا، خبردار پابندی ہے خالق کی طرف سے. جب میری بارگاہ میں آ گئے تو کسی دوسرے کا نماز میں کیا کام؟ تم آئے میرے لیے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، جلسہ کیا، اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، 4 رکعتیں پڑھ لی. 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میری ساری مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں تیرے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب اپنی کلائمیکس پہ جا رہا ہے. التحیات للہ، توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ رہنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تھوڑی دیر کے لیے رک جا. باری تعالیٰ رک گیا. کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنا رخ، اپنی سوچ، اپنے لفظ سارے مدینے لے جا. نماز میری، رخ مدینے کی طرف. باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی. پڑھ یا نبی سلام علیکہ. یا نبی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یا نبی سلام علیکہ. باری تعالیٰ مفتی کہتے تھے کسی اور سے سلام لیں. نماز جاتی ہے، یہاں حکم دے رہا ہے ادھر سلام لے. اب نہیں ٹوٹی. فرمایا ٹوٹ جاتی اگر کوئی غیر ہوتا. محمد تو میرا اپنا. باری تعالیٰ درود و سلام پڑھا دیا. اب ذرا بتائیں، جب سلام پڑھتے ہیں مدینے والے کا خیال آتا ہے یا نہیں؟ بولیے، آتا ہے؟ بعض فقہا نے، بعض عاشقوں نے یہ بھی لکھا ہے. یہ سنیے، آپ سنیں، یہ ہمارے بھائی ہماری طرف توجہ رکھیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، فقہ کا یہ مسئلہ ہے. علماء بیٹھے، آپ کسی سے سلام لیں یا نہ لیں گناہ نہیں ہے. سلام لیں تو ثواب ہے، نہ لیں تو گناہ. لیکن اگر آپ سے کوئی سلام لے، توجہ رکھیے گا، اگر آپ سے کوئی سلام لے اور آپ جواب نہ دیں گناہ ہے. سلام لینا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مینڈیٹری ہے، اوبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے، مست ہے. ضروری ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں. اگر سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گناہ ہے. اب پھر آپ سے سوال ہے، جب کروڑوں لوگ، اربوں مسلمان ایک ہی وقت میں کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، خدا کی عزت کی قسم بتائیے سلام کا جواب آتا ہے یا نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا امتی.
وعلیک السلام یا امتی. اگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہارے لیے سلامتی کی دعا آ جائے تو اور کیا؟ مصطفیٰ کہیں تم پر سلامتی ہو اے میرے امتی. 5 وقت ہر فرائض میں بھی، نوافل میں بھی، واجبات میں بھی، سنن میں، جہاں جہاں. لیکن جواب تبھی آئے گا نا آپ بھی پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہوں. ادھر والد صاحب کھڑے ہوں، آپ کا منہ ادھر کو ہو، آپ کے ابا جی السلام علیکم، ہو سکتا ہے وہ تھپڑی مار دے. دوسرا دیکھنے والا کیا کتنا بے ادب ہے. والد ادھر ہے، سلام ادھر لے رہا ہے، منہ ادھر ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے. دنیا اچھا نہیں سمجھتی. بابا نماز اللہ کی ہی ہے، لیکن جب تم نے کہنا ہے السلام علیکم تو پوری توجہ لے جا گنبد خضرا کی طرف، اپنے آقا کی طرف. باری تعالی نماز کے اندر سلام کیوں رکھا؟ سوال ہے. سلام میں ایک عجیب وادی میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، عجیب وادی میں. توجہ رکھیے، وہ میرے بیٹے وہ بھی توجہ رکھیں، لاسٹ والے. عجیب وادی ہے ایک. باری تعالیٰ نماز میں، نماز تو تیری، بندگی تیری، سجدہ تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، قیام تیرے لیے، تشہد تیرے لیے، سلام تیرے لیے. تو سلام مصطفیٰ پر کیوں رکھا ہے؟ فرمایا نماز میری ہے، سلام مصطفیٰ پر اس لیے کہ سلام پڑھو میرے رسول پر تاکہ میں راضی ہو جاؤں. توجہ ہے؟ سلام رسول پر پڑھو، نبی پر پڑھو تاکہ بولیے میں راضی ہو جاؤں. باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب پر سلام پڑھایا تاکہ تو راضی ہو جائے. اگر تیرے رسول کو راضی کرنا ہو، تو نے اپنے محبوب پر سلام پڑھایا تاکہ تو راضی ہو جائے. اگر تیرے رسول کو راضی کرنا ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا نماز کے اندر ہی رہنا ہے، ابھی باہر نہیں جانا. اس کا جواب دے رہا ہوں، بیٹھ جاؤ. اللہم پڑھ، اللہم میرے مصطفیٰ بھی راضی ہونے والے ہیں. پڑھ اللہم صلی علی، بولیے محمد وعلا، زور سے پڑھیں، وعلا آل محمد. اے نماز پڑھنے کے لیے آنے والے، میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اب اگر تو میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو علی المرتضیٰ پر درود و سلام پڑھ، فاطمہ الزہرا پر بھی پڑھ، حسن و حسین پر پڑھ، شہیدان کربلا پر، علی اکبر پر بھی پڑھ، علی اصغر پر بھی پڑھ، عباس علمدار پر پڑھ، اونا محمد پر پڑھ، سیدہ سکینہ پر پڑھ، سیدہ سغرا پر پڑھ، سیدہ شہربانوں پر پڑھ. قیامت تک میرے مصطفیٰ کے خاندان میں آنے والے ہر سید پر درود و سلام پڑھتا چلا جا، اپنی نماز کو قبول کروا. نماز کے اندر آل پر بھی پڑھ. باہر تو نام لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ تیرا فعل ہے، لیکن نماز کے اندر آل پر پڑھ. باری تعالیٰ آل پر پڑھا دیا، حضور کی نسل پاک پر پڑھا دیا، کیا والدین پر بھی ہے؟ فرمایا ہاں نماز کے اندر ہی رہنا. ابھی نماز کے ان پر بھی پڑھ، سیدہ آمنہ پر بھی پڑھ، سیدنا عبداللہ پر بھی پڑھ، حضور کے آبا پر پڑھ. کیسے؟
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، زور سے بولیں، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم پر بھی پڑھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر میرے مصطفیٰ تک ساری آل ابراہیم۔ تو بچ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ نماز تو پڑھتا ہی ہے نا، لیکن تجھے میں نے قابو ادھر ہی کرنا ہے۔ میری بارگاہ میں بھی اسی لمحے میرے رسول کی بارگاہ میں بھی اسی لمحے شہیدان کربلا کی بارگاہ میں بھی اسی لمحے والدین کریمین طیبین طاہرین منورین معطرین مطہرین مبشرین ان کی بارگاہ میں بھی درود و سلام، درود و سلام بحضور سرور کونین۔ اس سے اعلیٰ فرض عبادات کے بعد کوئی اور عبادت بولیے نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، جو وقت بچ جاتا ہے یا رسول اللہ اس کے میں نے 4 حصے کیے ہیں۔ کتنے بولیے؟ 4 حصے کیے ہیں۔ فرمایا اس میں کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ان 4 حصوں میں 3 حصے اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور 1 حصہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ صحابی حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں 3 حصے ذکر کرتا ہوں اور 1 حصہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس کو بڑھا لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ یا رسول اللہ 2 حصے ذکر 2 حصے درود، فرمایا اور بڑھا۔ یا رسول اللہ 3 حصے درود 1 حصہ ذکر، فرمایا اور بڑھا۔ یا رسول اللہ سارا ہی درود، فرمایا ہن تیرے غم مک جان گے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہن تیرے سارے کام بھی ہو جان گے۔ میں بھی پنجابی تھوڑی سی بولوں، ہن تیرے سارے کام بھی ہو جان گے تے تیرے غم بھی۔ اچھا آئیے ایک اور بات، باری تعالیٰ تو جو اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے یہ کب شروع کیا تھا؟ یہ کب شروع کیا تھا؟ یا کس زمانے میں پڑھا تھا یا پڑھ رہا ہے؟ یہ مستقبل میں بھی ہے۔ زمانے کتنے بولیے؟ 3، زمانہ ماضی، حال اور مستقبل۔ توجہ رکھنی ہے، جب بھی کوئی جملہ لکھا جاتا ہے، کوئی فقرہ لکھا جاتا ہے تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا جملہ کسی نام سے شروع ہوتا ہے یا کام سے شروع ہوتا ہے، یا نام سے یا کام سے، یا نام سے یا کسی فعل سے۔ اگر نام سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ، اسم سے۔ اگر کام سے شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ۔ بڑی توجہ رکھنی، نام سے شروع ہو جملہ تو جملہ اسمیہ، کام سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ۔ اب جو جملہ فعلیہ ہے اس میں زمانہ آتا ہے، یا ماضی آئے گا گزرا ہوا۔ مثال کے طور پر یاسر صاحب اس مسجد میں کب آئے تھے؟ 5 ماہ پہلے آئے تھے۔ کون سا زمانہ ہے؟ ماضی۔ علامہ صاحب اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا زمانہ ہے جی؟ ساجد صاحب حج پر جائیں گے، یہ کون سا زمانہ ہے؟ مستقبل۔
اب یہ تینوں زمانے جملہ فعلیہ میں جمع نہیں ہوتے، یا تو وہ جملہ ماضی میں ہوگا یا حال میں ہوگا، یا مثال کے طور پر قیامت آئے گی، اس کا ماضی سے کوئی تعلق ہے؟ حال سے کوئی تعلق؟ اس کا مستقبل کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا حال کے ساتھ تعلق ہے۔ پچھلے دنوں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، یہ ماضی ہے۔ توجہ، جملہ فعلیہ ہو تو اس میں یا زمانہ ماضی ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا۔ تینوں زمانے جملہ فعلیہ میں بیک وقت اکٹھے نہیں ہوتے، جبکہ جملہ اسمیہ کے اندر تینوں زمانے جمع ہوتے ہیں۔ فعل ماضی بھی آتا ہے، فعل حال بھی آتا ہے، اور فعل مستقبل بھی آتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زمانہ ماضی بھی ہے، زمانہ حال بھی ہے، زمانہ مستقبل بھی ہے۔ جب ہم نے سوال کیا باری تعالی تو اپنے محبوب پر درود و سلام ماضی میں پڑھتا تھا، حال میں پڑھ رہا ہے یا مستقبل میں پڑھے گا؟ تو زمانہ حال، مستقبل، زمانہ ماضی، ان کا تعلق تو فعل کے ساتھ تھا، جملہ فعلیہ کے ساتھ تھا، جبکہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے اندر زمانہ ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ فرمایا جملہ اسمیہ کے اندر ہر زمانہ ہے۔ میں کب سے درود و سلام پڑھ رہا ہوں؟ جب سورج بھی نہ تھا، قمر بھی نہ تھا، کائنات بھی نہ تھی، کچھ بھی نہیں بنا تھا، بلکہ جب بھی نہیں بنا تھا، جب کب بھی نہیں بنا تھا، کچھ بھی نہ تھا، اس وقت سے درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ جب کوئی زمانہ نہ تھا تب بھی پڑھتا تھا، جب سارے زمانے ختم ہو جائیں گے تب بھی پڑھتا تھا، جب زمانے نہیں تھے تب بھی پڑھتا تھا، صرف میں تھا، میرا مصطفیٰ تھا۔ آپ کہیں گے جی وہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل لے لیں، دلیل لے لیں۔ 29واں پارہ، سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے، سورۃ الدہر، پہلی آیت۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے انسان پر، کس پر؟ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، یعنی وہ مذکور نہیں تھا۔ زمانہ کس پہ گزرا ہے؟ انسان پر۔ وہ مذکور نہیں تھا پر موجود تو تھا، مذکور نہیں تھا لیکن موجود تھا۔ وہ موجود تھا، وہ کون تھا؟ انسان اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ زمانہ جو گزرا ہے وہ انسان پر گزرا ہے۔ وہ جو انسان اس وقت تھا وہی تو میرا مصطفیٰ تھا، وہ میرے سامنے تھا، میں درود و سلام پڑھتا رہتا تھا، وہ مجھے تکتا رہتا تھا، میں اس کو تکتا رہتا تھا۔ کب سے ہیں حضور؟ کب سے ہیں؟ ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا، جبریل تیری عمر کتنی؟ یا رسول اللہ عمر تو بہت ہی زیادہ ہے۔ فرمایا پھر بھی کنی کے؟ یا رسول اللہ آسمان پر، چوتھے آسمان پر۔ یا رسول اللہ ایک ستارہ چمکتا تھا۔ کیا؟ ایک ستارہ چمکتا تھا۔
70,000 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 70,000 سال بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. یا رسول اللہ میں جبریل نے وہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ کیلکولیٹر نکالیں، وہ آپ کو کہے گا ایرر، سوری میرے پاس اتنا حساب نہیں ہے. 70,000 سال بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. میں نے یا رسول اللہ اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا مسکرا دیے. آقا نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم، جبریل وہ ستارہ میں محمد خود. اب ذرا بتائیے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طا. بتاؤ اس دنیا میں محمد کے سوا رکھا کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، مصطفیٰ تجھے نہ بناتا کچھ نہ بناتا. میں نے تو اپنا ہونا بتایا ہے تیرے ذریعے سے. میں نے تو اپنی توحید بھی بتائی تیرے ذریعے سے. قل هو اللہ احد، اے محبوب تو بتا کہ میں ایک ہوں. باری تعالیٰ تو خود کیوں نہیں بتاتا؟ خود بتا اپنے بندوں کو. فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان سے کلام کروں، ان کے کان اس قابل نہیں ہیں، ان کی سماعتیں اس قابل نہیں مجھے سن سکیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکیں. اس لیے سب سے اعلیٰ اس کائنات میں وجود محمد کو بنایا، وجود مصطفیٰ کو بنایا. پھر اس وجود مصطفیٰ کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا، اے میرے مصطفیٰ تو ان کو بتا کہ وہ ایک ہے. جب خدا کسی وسیلے کا محتاج نہیں، کسی واسطے کا محتاج نہیں، کسی رابطے کا محتاج نہیں، جب وہ خدا ہو کر اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے مصطفیٰ کے وسیلے سے بات کرتا ہے، تو اے بندے تو امتی ہو کر مصطفیٰ کا وسیلہ کیوں بھول جاتا؟ تو بھی اس کی بارگاہ میں وایا مدینہ آیا، وہ بھی وایا مدینہ آ رہا. ڈائریکٹ آنے کی پوزیشن ہے، طاقت ہے، قوت ہے، لیکن وہ وایا براستہ مدینہ آتا ہے یا نہیں؟ محبوب تو بتا. کوئی کہے کہ میرے ساتھ خالق نے کلام کیا، کوئی اٹھ کے کہے، وہ کافر ہو جائے. وہ جن کے ساتھ کرنا تھا کر دیا. چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، زینہ سمجھتے ہیں پوڑی، سٹیپ. چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، حق کو پا سکتا نہیں کوئی، حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر. آؤ مصطفیٰ والے بن جاؤ، آؤ محمدی بن جاؤ، آؤ مصطفیٰ کے عاشق بن جاؤ، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ. جس قدر درود و سلام تمہارا بڑھتا چلا جائے گا، مصطفیٰ تمہارے قریب ہوتے چلے جائیں گے. مصطفیٰ تو تمہارے قریب ہوں گے ہی، خدا کی قسم خدا بھی تمہارے قریب ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نے براہ راست ملنا ہے، ملتا تو ہے لیکن کسی کا صدقہ ملتا ہے. اس نے تو اپنا رحمان ہونا بھی مصطفیٰ کے صدقے سے بتایا. نماز مصطفیٰ کے صدقے سے، حج مصطفیٰ کے صدقے سے، سارا کچھ وسیلے اور ذریعے سے. فرمایا یہ جو میرا حبیب ہے، یہ جو میرا حبیب ہے، میں خود اس پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو. جب آپ محفل کے بعد کھڑے ہو کر
یا جمعے کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت خدا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ اکیلے نہیں ہوتے۔ ادھر والے جو فرشتے ہیں آپ کے پاس جو کھڑے تھے وہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری کائنات ہی مولا نے درود و سلام پہ لگا دی ہے تو اے بندے تو پیچھے کیوں ہٹتا؟ تو بھی آ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہے۔ آخری بات سورۃ الانفال کی ایک آیہ کریمہ ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس میں سبق بھی ہے، ایک لیسن بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ جو آخری بات کر رہا ہوں اس کو لازمی اپنے والدین، اپنے اہل خانہ تک بھی پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھروں میں، توجہ رکھیے گا، جب ہم گھروں کے اندر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی، تو اس کا اثر بچے لیتے ہیں، اس کا اثر بچے لیتے ہیں، اس کا اثر آپ کے کھانے میں بھی جاتا ہے، اس کا اثر آپ کے کام میں جاتا ہے، گھروں کے در و دیوار میں جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑے اولیاء میں سے ہیں، ولی گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں، امام الواصلین گزرے ہیں۔ ان سے ان کی والدہ نے ایک دفعہ کہا، بایزید بہت بڑا ولی بن گیا ہے، پتہ ہے تو کیسے بنا؟ وہ کہتے جی میری امی جان، میری محنت ہے، میں نے راتیں جاگی ہیں، میں نے ریاضتیں کی ہیں، مجاہدے کی ہیں، دنیا کو ٹھکرایا ہے، دنیا کو لات ماری ہے، مادیت کو لات ماری ہے، دنیا کی طمع کو لات ماری ہے، دنیا کے جاہ و جلال کو لات ماری ہے، ریاضتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، محنت کی ہے۔ ماں کہنے لگی نہیں، تو جو اللہ کا ولی بنا ہے، تجھے ولی بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے۔ امی جان کیسے؟ فرمایا بیٹا جب بھی تجھے 2 سال دودھ پلایا میں نے، جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی پہلے وضو کیا کرتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی۔ آج کی ہماری مائیں، ان کا ذرا حال دیکھ لیں، وہ سورہ انفال کی طرف آئیں، پھر اس پیغام کی طرف آئیں۔ قریش نے، وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو تو مانتے تھے، قریش نے یہ چیلنج دیا اللہ کو چیلنج کیا، اے اللہ اگر یہ قرآن، اگر یہ رسول، اگر یہ نبی، اس کی نبوت، اس کی رسالت، یہ شریعت، یہ احکامات، تعلیمات، اگر یہ حق ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اگر یہ سارا کچھ حق ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر تیری طرف سے یہ حق بن کر اترا ہے، ہم نہیں مانتے، تجھے یہ چیلنج دیتے ہیں، کیا؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب دے دے۔ یہ کس کو چیلنج؟ اللہ کو۔ ادھر ملے کا کوئی بندہ، کوئی عام کسی ناظم چیئرمین کو کوئی چیلنج دے دے تو وہ اس کو ویسے غائب کر دے، وہ چیلنج نہ بھی دے ویسے غائب ہو رہے ہیں بندے۔ تو یہاں اللہ پاک سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا تجھے چیلنج دیتے ہیں، ہمارے اوپر پتھر مار، نہیں مانتے تیرے رسول کو، نہیں مانتے تیرے قرآن کو، اگر یہ سچ ہے تو مار پتھر، یا کوئی اور دردناک عذاب دے دے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب کیا دیا؟ پہلی امتوں نے مانگے تھے نا، عذاب آئے یا نہیں آئے؟ انبیاء نے مانگے، عذاب آئے، کوئی رکا؟ ہر ایک کی خواہش پوری کی۔ ادھر بھی خواہش ہے ایک، عذاب بھیج، اللہ پاک کا جواب سنیں۔
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تو نہ ہوندا تو میں انہوں نے 10 پتہ دیندا۔ اٹھائیں قرآن اٹھائیں۔ محبوب کیسے عذاب دے دوں جبکہ تو ان کے درمیان رہتا ہے، ان کو کیسے عذاب دے دوں، تو ان کے اندر رہتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو کس کا صدقہ بچے ہوئے ہو؟ بولیے، مولا خود فرما رہا ہے تمہاری بچت ہے مکین گنبد خضرا کی وجہ سے۔ ایک وجہ یہ اور ایک وجہ اور بیان فرمائی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ان کو کیسے عذاب دوں؟ یہ استغفار بھی کرتے ہیں، استغفار، استغفر اللہ العظیم۔ یہ 2 چیزیں اپنا لیں، 2 چیزیں اپنا لیں، درود و سلام اور استغفر اللہ العظیم کی تسبیح۔ خدا کی قسم آپ پھر دیکھیں گے وارے کیسے نیارے ہوتے ہیں۔ کوئی آفت آ کے تو دکھائے، کوئی مصیبت آ کے تو دکھائے، کوئی کام رک کر تو دکھائے۔ یہ 2 کام کرو، ایک ہاتھ میں درود و سلام کا جھنڈا پکڑ لو اور ایک ہاتھ میں استغفار کا استغفر اللہ العظیم کا جھنڈا پکڑ لو۔ جس گھر کے اندر اب اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو جہاں درود و سلام پڑھا جائے وہاں تو رحمتیں چھم چھم کر برسیں گی۔ جب آپ اپنے گھر میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے تو جتنے فرشتے آپ کے گھر کے اندر ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ، اللہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، یا نبی سلام علیکم، یا نبی اے میرے نبی تجھ پر سلام۔ یہ 2 چیزیں استغفر اللہ العظیم اور درود و سلام۔ آٹا گوندھ رہی ہے ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، درود و سلام۔ جو بھی کوئی بھی کام اچھا کام کر رہے ہیں درود و سلام پڑھتے جائیں، استغفر اللہ العظیم کی تسبیح کرتے جائیں، دیکھیں بگڑے سنورتے ہیں یا نہیں۔ میں نے 2 شعر آپ کو سنانے ہیں، 2 شعر اسی ضمن میں کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل۔ شعر سنیں۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر
تجھ پہ میرے جان دل قرباں، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، درود و سلام کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور آج کی جتنی گفتگو یہاں ہوئی کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ پاک معاف فرما کر صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کو آباد فرمائے، مسجد کو آباد کرنے والوں کو شاداب فرمائے، اہل دیہ کی خیر ہو، اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا رہے، اور حضور کے نام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، درود و سلام کے نغمے گجرے نذرانے پیش ہوتے رہیں، اور ہماری حاضری لگتی رہے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔